रबी अव्वल के बाबरकत महीने में दो चीज़ों का सदका ज़रूर करना। खुदा की कसम फरिश्ते रिस्क की बोरियां लेकर घर आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। रबी अव्वल का महीना, जिसे हम सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियों और बरकतों का महीना समझते हैं। इस महीने के अंदर कुछ ऐसे खास राज छुपे हुए हैं जो इंसान की जिंदगी को यकदम बदलने की ताकत रखते हैं। हम सब दौलत, रिस्क, सुकून और कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर किस तरह मिलता है? सिर्फ मेहनत से नहीं, सिर्फ चालाकी से नहीं, बल्कि अल्लाह के खजाने ऐसे हैं, वो सिर्फ उस बंदे पे खुलते हैं जो अपना दिल नरम करे, जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। सदका ये वो अमल है जिसकी बरकत से ना सिर्फ रिस्क खुलता है बल्कि बंदे के मुकद्दर के दरवाजे भी खुलते हैं। आप गौर करें, हम दिन रात माल कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कारोबार है तो ज्यादा मुनाफे की फिक्र, नौकरी है तो ज्यादा तनख्वाह की ख्वाहिश, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बावजूद सुकून गायब है। असल वजह यह है कि हमने अपनी दौलत को पाक करने का तरीका भुला दिया है। याद रखें, रिस्क बढ़ाने का राज सिर्फ कमाने में नहीं बल्कि बांटने में है। हदीसे पाक है कि सदका बला को टालता है, और एक और रवायात में आता है कि सदका उम्र में बरकत देता है। ये सदका इतना ताकतवर है कि जो काम बड़े बड़े तावीज और इलाज से ना हो, वो सदके की बरकत से हो जाता है। और जब ये सदका रबीउल अव्वल के महीने में किया जाए तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि ये महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अब जरा सोचिए, अगर हम इस मुबारक महीने में सदका करें तो अल्लाह ताला किस कदर बरकतें नाज़िल फरमाएगा। सदका दरअसल दौलत को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। जैसे आप किसी बाग में बीज बोते हैं ना, तो वो एक नहीं रहता बल्कि कई गुना बढ़कर वापस आता है। यही असूल सदके का है। जरा गौर करें, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम कितना सदका करें, किन चीजों का सदका करें, और खासकर रबीउल अव्वल में क्या सदका करना चाहिए। भाइयों और बहनों, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि हर महीने के कुछ खास अमाल होते हैं, जैसे रमजान में रोजे, जिलहज्जा में कुर्बानी, मुहर्रम में रोजा अशूरा। बिल्कुल इसी तरह रबीउल अव्वल में भी एक खास सदका है जिसे अगर आप कर लेना तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं अभी वो राज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये जान लें कि कौन सी चीज का सदका है तो आप शायद सिर्फ अमल करने पे ध्यान दें और इसके पीछे छुपे रूहानी फलसफे को भूल जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप ये समझें कि ये सदका दरअसल करता क्या है। सदके से इंसान के घर में बरकत उतरती है, सदके से बीमारियां दूर होती हैं, सदके से गुर्बत भागती है, सदके से कर्ज आसानी से उतरता है, सदके से दिल में सुकून उतरता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका दरअसल वो सीढ़ी है जो इंसान को गरीबी से निकाल कर ना खुशहाली तक पहुंचा देती है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि एक घर में रोजाना झगड़े हैं, गुर्बत है, परेशानी है, लेकिन जैसे ही उस घर का कोई फर्द दिल से सदका करना शुरू कर देता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घर बदलना शुरू हो जाता है। झगड़े खत्म, बीमारियां खत्म, तंगदस्तियां खत्म, और सब कुछ खुशहाली में बदल जाता है। और जब ये सदका रबीउल अव्वल में किया जाए ना, तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इतनी बरकत देता है, इतनी बरकत देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। प्यारे भाइयों, ये महीना अपने अंदर इनवारो तजलियात का एक ऐसा समंदर लिए हुए है कि जिसकी एक बूंद भी अगर किसी के दामन पे पड़ जाए ना, तो इसकी दुनिया आखिरत समझ जाए। ये नुज़ुले रहमत का महीना है, बरकतों का महीना है, और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के भरपूर इजहार का महीना है। इस महीने में हर मुसलमान का दिल एक अजीब सी खुशी और रूहानी सुकून महसूस करता है। गलियां, बाजार और घर सजाए जाते हैं, महफिल मिलाद मुनक्कद होती हैं और दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं।
یہ سب ہماری محبت کا اظہار ہے اور یقیناً باعث اجر بھی ہے، ایک خاص عمل جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے خاص عمل، ایک ایسے طاقتور وظیفے کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ کے نیک اور کامل ولی بتاتے ہیں کہ اگر اسے ماہ ربیع الاول میں کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے بلکہ آپ کی تقدیر کے بند تالے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کی تنگی کو فراخی میں، بیماری کو شفا میں اور پریشانی کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ہر قیمتی چیز کو پانے کے لیے تھوڑا انتظار اور تھوڑی تڑپ ضروری ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ عمل ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل و دماغ کو اس عمل کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ جب تک آپ کو اس عمل کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوگا نا، آپ اسے یقین اور توجہ سے نہیں کر پائیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کا خاص درجہ رکھتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور 70 دروازے برائی کے بند کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ غور کیجئے، ایک دانہ خرچ کرنے پر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کا وعدہ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ آپ کی قبر کو روشن کرنے والا، میدان حشر کی گرمی میں سایہ فراہم کرنے والا اور جہنم کی آگ سے بچانے والا عمل ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کی اہمیت ربیع الاول میں خاص طور پر کیوں بڑھ جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا خوشی کا مہینہ ہے، اور خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی انسان کی خدمت اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سخی اور فیاض کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ آپ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے تھے۔ تو جب ہم اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں تو کیوں نہ اس خوشی کو اس طریقے سے منائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں نہ اس مہینے میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ جب آپ اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ عمل عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا شکرانہ بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے کہ آپ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ ربیع الاول میں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کا صدقہ کرنا لازمی ہے؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کی قسمت بدلنے والی ہے، کیونکہ یہ وہ 2 چیزیں ہیں جنہیں صدقہ کرنے کی فضیلت خاص طور پر بیان کی گئی ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر ہے پانی اور دوسرے نمبر پر ہے کھجور۔ جی ہاں، پانی اور کھجور۔ پانی اس لیے کہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو پیاسے کو پانی پلائے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور کھجور اس لیے
کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے اور اس میں وہ برکت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ آپ کسی کو بھی یہ دو چیزیں صدقہ کریں، چاہے ایک گلاس پانی، چاہے ایک کھجور، چاہے زیادہ یا کم، یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں ربیع الاول میں صدقہ کر دی نا تو یقین مانیے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، آخر میں میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس ربیع الاول میں یہ دو چیزیں صدقہ کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، دیکھنا پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے دروازے پہ کیسے دستک دیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور پیارے بھائیو اس ویڈیو کو آج آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ جو میرا بھائی جو میری بہن اس ویڈیو کو دیکھے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی یہ ویڈیو مل سکے، تاکہ وہ بھی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اس صدقے کو کریں۔ اس سے اللہ کی ذات بہت خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی آسان فرما دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو جو شروع سے لے کے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس ویڈیو میں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔